بنیادی لسانی مہارتیں۔ عزیز طلبہ، بنیادی لسانی مہارتوں کے حوالے سے ہم لکھنے کی مہارت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور لکھنے کی مہارت میں آج ہمارا محوری نقطہ ہوگا رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کی امپورٹنس لکھنے میں ناقابل فراموش ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم انہیں مس کریں تو ہم لکھنے کے عمل سے معنی صحیح طور پہ کشید کر نہیں سکتے۔ لیکن یہ رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں، ان پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رموز اوقاف کے لفظی معنی کیا ہیں۔ عزیز طلبہ، رموز جمع ہے رمز کی، اور اوقاف جمع ہے وقف کی۔ رمز کے معنی ہے اشارہ یا علامات، جبکہ وقف کے معنی ہے ٹھہراؤ۔ اور اگر ہم اصطلاح میں دیکھنا چاہیں کہ پھر رموز اور اوقاف سے رموز اوقاف کی مجموعی تعریف کیا بنتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ رموز اوقاف سے مراد تحریر میں آنے والے وہ اشارات یا علامات ہیں جو مختلف طرح کے ٹھہراؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہم اپنے جیسچر سے، اپنے انداز سے، اپنی گفتگو کے ٹھہراؤ سے ہم فلیٹ گفتگو نہیں کرتے، ہم ٹھہرتے ہیں۔ کبھی ہماری سپیڈ تیز ہوتی ہے، کبھی ہم اونچا بولتے ہیں، ہماری آواز میں زیر و بم آتا ہے۔ جب ہم تحریر میں ہوتے ہیں، جب ہم لکھی ہوئی کوئی تحریر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اس زیر و بم کو، اس ڈیفرنس کو ہم صرف اور صرف رموز اوقاف کے تھرو ہی ریکگنائز کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ اور تحریری عمل میں دراصل رموز اوقاف کی یہی اہمیت ہے، یعنی زبانی وقوف کی تحریری صورت جو ہم پریکٹیکلی بولتے ہوئے ٹھہراؤ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد میں نے پاز دیا۔ اب یہ پاز بولنے میں تو ظاہر ہے کہ سب نے سن لیا، سمجھ بھی آ جائے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لکھنے میں اس چیز کو شو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ہمیں مختلف علامتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور وہ علامتیں ظاہر ہے کہ رموز اوقاف ہی ہوتی ہیں۔ رموز اوقاف کی ایک اہمیت ہے معنی کے تعین کے حوالے سے۔ بسا اوقات جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اگر رموز اوقاف نہ دیے جائیں تو ان سے ہم معنی کشید کر ہی نہیں سکتے، چونکہ رموز اوقاف کی موجودگی، عدم موجودگی اور ایون مختلف جگہ پہ ان کی پلیسمنٹ معنی کو بالکل بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مثلا ایک سادہ سا جملہ ہے روکو، مت جانے دو، اور دوسرا جملہ ہے روکو مت، جانے دو۔ دونوں کے مطلب بالکل اپوزٹ ہیں، بالکل مختلف مطلب ہیں، اور فرق صرف کس سے پڑ رہا ہے؟ ایک سکتے سے، ایک کومے سے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جن میں ابہام کا خطرہ ہوتا ہے، ایمبیگوٹی کا معاملہ آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے تم سے بازار جانے کو کہا تھا۔ اگر اس جملے کے آخر میں ہم ختمہ یعنی فل سٹاپ لگاتے ہیں تو اس سے اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے۔ اگر اسی جملے کے آخر میں ہم کوسچن مارک لگاتے ہیں، یعنی میں نے تم سے بازار جانے کو کہا تھا، تو ظاہر ہے کہ جملے کی سینس بالکل مختلف ہو جاتی ہے، جو ڈاٹ یا کوسچن مارک کی عدم موجودگی میں ایمبیگوس رہے گی۔ اگلی رموز اوقاف کی اہمیت ہے تحریر کا حسن کے حوالے سے، یعنی تحریر ان رموز اوقاف کے بغیر قدرے بے ربط، بے رنگ لگے گی جب اس میں ڈاٹ، کوسچن مارک یا مختلف قسم کے استجابیہ، فجائیہ، ندائیہ وغیرہ جب ہوتے ہیں تو تحریری اعتبار سے بھی اس میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہے قرأت میں روانی۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ نے ٹھہرنا ہے، کس جگہ پہ آپ نے اونچی بولنا ہے، یا کس جگہ پہ آپ نے کس نوعیت کا پاز لینا ہے، تو آپ روانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مکالمات۔ مکالمات میں خاص طور پہ جب دو یا دو سے زائد لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی تحریری صورت آپ دکھانا چاہتے ہیں، اس میں رموز اوقاف کی اہمیت شدید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کاماز کلوز نہیں کرتے، کاماز اوپن نہیں کرتے، یعنی پنکچویشن سائنس کا صحیح استعمال رموز اوقاف کا نہیں کرتے، تو آپ کو بسا اوقات یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ اس وقت کس کا مکالمہ چل رہا ہے۔ تحریر میں جب ہم لکھنے کی مہارت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہر صورت رموز اوقاف کی اہمیت کا ادراک ہونا بھی چاہیے، اور جب ہم بچوں کو سکھانے جاتے ہیں، جب ہم لوگ تدریس کے مرحلے سے گزرتے ہیں، تو رموز اوقاف کی امپورٹنس کے پیش نظر رموز اوقاف کی تدریس بچوں کو اسی حوالے سے کروائی بھی جانی چاہیے۔